بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آپ غور فرمائیے، یہ میں بات طنزاً نہیں کہہ رہا، یہ میں بات بالکل حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے مقابلے میں کون آیا؟ شیطان آیا، اور شیطان تھا کون؟ فرشتوں کا استاد تھا چاہے جن۔ لیکن جو پرابلم کریٹ ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کوئی نظریاتی نہیں تھا، علمی نہیں تھا، وہ بنیادی طور پہ ایک پرسنالٹی کلیش تھا، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب نہیں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اٹ واز اے پرسنالٹی کلیش کہ میں افضل ہوں۔ پہلا حادثہ ختم ہو گیا جناب علی، پھر دوسرا دیکھیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ وہ آ جاتا ہے قارون، اور اس کو کس چیز کا تکبر ہے کہ جناب نبی ہوں گے، معاذ اللہ میں کہنے لگا تھا کہ گھر پر ہوں گے، نبی ہوں گے، لیکن میرے پاس جو مال ہے، میرے اونٹوں کے اوپر جو سونا اور ہیرے جواہرات ہیں، مطلب ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو فرعون، جناب میں بادشاہ سلامت ہوں، میرے بغیر، میری اجازت کے بغیر خدا تعالیٰ کی جو خدائی ہے وہ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ کجا یہ کہ وہ مناروں پہ چڑھنا اور آسمانوں پہ تیر چلانا، چھوڑ دیجئے سب باتیں۔ لیکن اگر ایمانداری سے آپ سے عرض کروں نا، تو یہ سارے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لینے کے بعد تک آج تک اگر دیکھیں تو یہ کام ہمارا ختم تو نہیں ہوا تکبر کرنے کا۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ میں طنز بھی بالکل نہیں کر رہا، اگر آج قارون آ جائے اور وہ ہماری ایک ملک کے اندر ٹاپ 10 کے اندر وہ جو کارڈ ہوتا ہے، وہ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ وہ دیکھے، تو وہ تو اپنے مال کے اوپر شرمندہ ہو جائے کہ یہ لوگ تو میرے سے 1000 گنا زیادہ مال اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں، میں اونٹوں پہ لے کے پھرتا تھا۔ اور اگر وہ طاقتور شخص فرعون آ جائے تو یقین کیجئے، مجھے لگتا ہے وہ بھی شرمندہ ہوا آج کہ اتنے فرعون ہیں امت مسلمہ میں، اتنے فرعون ہیں، اتنے تکبرات ہیں، اتنی گردنیں سخت ہیں، لیکن ان کے اندر ایک اور ہم نے ترمیم بھی کر لی ہے۔ وہ ترمیم جو ہے نا، وہ وہی کی ہے جو فرعون کے ہاں بھی مقبول بھی تھی اور اللہ کو بھی وہ قبول تھی۔ اور وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مکالمہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ اتنا ظالم آدمی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، مطلب آپ کی خدائی کو۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، اس کا پرابلم میرے ساتھ ہے، یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، تکبر ہے، لیکن میں اس کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 400 سال، 400 سال، کم و بیش 400 سال۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ایک عادت بڑی اچھی لگتی ہے، جب اس کے پاس کوئی حاجت مند آتا ہے نا تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہی کام آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج کے جو مقبول ترین لوگ ہوں گے، وہ دسترخوان بھی کھول دیتے ہیں، فرعونیت بھی قائم رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور وہ جو چادر ہے خدا پاک کی اس کو بھی کھینچتے ہیں۔ میرے ساتھ انتہائی محترم علامہ عمران مظاہری صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور سید علی رضا بھائی، السلام علیکم، جی وعلیکم خیریت السلام سے؟ جی اور الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی حنیف قریشی صاحب۔ حضرت اگر آپ سے شروع کر لوں تو بات کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حدیث قدسی کہ تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، اس کو نہ کھینچو، یہ اللہ کی چادر ہے۔ مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ یہ ہے کیا، اور اس کو چادر سے تشبیہ کیوں فرمائی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تکبر کی بات کرتے ہیں تو لفظ تکبر کو سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہے۔ بے شک، یہ کبر سے مشتق ہے۔ کبر کا مطلب ہے بڑائی، کبریائی جیسے، جی اسی سے کبریائی ہے، اسی سے متکبر ہے۔ اچھا، خدا کے معاملے میں جب ہم تکبر کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا نے کہا کہ یہ میری چادر ہے، تو یہاں ایک مسکنسیپشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ تکبر بنیادی طور پہ جو برابری کا خطرہ ہے وہاں سے جنم لیتا ہے۔ ایک ہی عمل آپ کریں، وہی عمل میں کروں، عین ممکن ہے کہ دیکھنے والا آپ کے عمل کو تکبر محسوس نہ کرے، میرے عمل کو تکبر محسوس کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل میں تکبر نہیں ہے، وہ جو برابری کا خطرہ ہے، پرسیپشن کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی تو اگر پرسیپشن ہے، تکبر ہوگی وہ برابر پہ ہوگی، جی برابری کی سطح پہ وہ ہوگی، اس لیول پر نہیں ہو اس پہ سکتی۔ نہیں ہوگی، جی اگر یہاں پہ ایک عمل ہو رہا ہے جی تو اور میں وہی کرتا ہوں تو یہ برابری ہو سکتی ہے، جی، لیکن یہی معاملہ اگر میں یہاں پہ جا کے کر رہا ہوں جی تو یہ برابری یہاں نہیں ہے۔
مثال دے سکتا ہوں؟ جی 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 اللہ رب ہے، ربوبیت کرتا ہے، جی اس کے ساتھ برابری نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن یہاں پر بھی تو ماں باپ رزق دے رہے ہیں نا، جی ربوبیت بالکل ہو رہی ہے، بالکل بالکل، لیکن یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے، یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروردگار کے بارے میں بڑے ایک اچھا کانسیپٹ سمجھایا ہے آپ نے، ہاں۔ کہ تکبر خدا کو زیبا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں ایک بندے نے سوال کیا اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اچھا لباس نہ پہنے، پہنو، کیا ہم اچھا جوتا نہ اپن جو پہنے؟ اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کرو۔ فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، بالکل اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی پھر تکبر کیا؟ انہوں نے فرمایا تکبر ہے حق کا انکار کرنا، تکبر ہے شاہ حق جی کو رد کر دینا۔ شاباش تو دینا، حق کا انکار کرنا تک، اوئے ہوئے 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 ہوئے، جہاں بھی آپ ریئلٹی کیا کو کیا رد بات کرتے ہے، ہیں اور کیا اس کا بات انکار ہے۔ کرتے ہیں، علامہ وہیں سے صاحب اللہ تکبر۔ سلامت رکھے، واہ واہ واہ، کیا وہیں سے نیا طرز دیا ہے۔ معاملہ کپڑوں کا نہیں ہے، جی بہت اعلیٰ، حق کے انکار تکبر ہے، واہ واہ جی، واہ واہ واہ۔ اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ پروردگار جو متکبر ہے اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ خدا جو ہے مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، جو وہ حق کسی ہے، کو جی ہاں، وہ اس کا رائٹ ہے، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی ہے نہیں۔ واہ واہ، اسے تکبر اس لیے زیبا ہے، نہ کہ اس لیے زیبا ہے کہ وہ مخلوق کو جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہے اور مخلوق کو کچھ بھی اچھا نہیں ویسے جانتا۔ مخلوق حقیر تو ہے نا اللہ کے سامنے، یہ مخلوق کا ہم تو فرض خلق ہیں، ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر جانے، ہاں۔ لیکن حقیر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کیا معاذ اللہ ایسا ہے کہ خدا مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے؟ جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ اس کی عزت کا خیال نہیں کرتا، وہ اس کی عزت کے لیے وہ قانون نہیں مالک ہے نا، بناتا۔ وہ مالک ہے، ہمارا مالک ہے، جی مالک ہے، بے شک مالک ہے، ہم اس کے غلام بھی نہیں ہیں، ہم غلاموں سے بھی نیچے ہیں۔ جی بالکل نیچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسے ہماری عزت کا کتنا خیال ہے کہ وہ مجھے میری ہی توہین نہیں کرنے دے رہا۔ آج چھا گئے ہیں شاہ صاحب، شاہ صاحب کیا مطلب آج رات کو کوئی مجلس بڑی خاص؟ نہیں جی نہیں، کیا بات ہے یار، مجھے میری ہی توقیر اس کو قبول ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی حقارت کروں۔ یعنی حدیث قدسی ہے کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لباس جو ہے وہ پھٹا پرانا پہنے، ملامت، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اس کی ذات کی توہین ہوتی ہے۔ وہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہو، بہتر ہے کہ وہ نہ پہنے، لیکن وہ ٹوٹا ہوا تسمہ لے کے تو باہر نہ نکلے، میں پسند نہیں کرتا کہ آپ اس نے کے اس بات اپنے کو یاد ہاتھ رکھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سناؤں گا جہاں پہ کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر خطاب وہاں پہ ساتھ ہیں، اور جوتا کون گانٹ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام علی کرم اللہ۔ اور آگے کی میں روایت سناؤں گا۔ حضور اقدس ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو سیدھے یوں کھڑے ہو کے دیکھنا یا کسی کو اوں کر دینا یہ تکبر ہے، تو میں اگر حق سے انکار کر رہا ہوں تو یہ تو نظریاتی بات ہو گئی نا صرف، تو پھر تکبر کو میں آج دنیا میں کیسے دیکھوں؟ متکبر کس کو پہچانوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نے بڑی خوبصورت ابتدا فرمائی ہے ماشاءاللہ۔ حضور کسی صاحب نظر کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، اور اس کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، اور اس لیے عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس عمل میں اللہ کی رضا شامل ہو، اس کی خوشنودی شامل ہو، اور اسی طرح اللہ کی جو ناراضگی ہے، اللہ کا جو غضب ہے، وہ اس کی معصیت میں پوشیدہ ہے۔ اور کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہو۔ تکبر کیسے ہے؟ مثال کے میں مثال دوں اگر مجھے اجازت ہے، مثال دیکھتے ہیں، آپ نے جیسے ٹوپی پہنی ہے، جنا کیپ ہے، یہ تو جنا کیپ کیوں پہنی ہے؟ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے، ٹوپی کی بھی سنت ہے، امامے کی بھی سنت ہے، لیکن شناخت ہو میری کہ مجھے لوگ سمجھیں کہ میں ایک خاص شخصیت ہوں، یہ تکبر میں آئے گا یا عاجزی میں آئے گا؟ قبلہ نے بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ کے سماعت کی نظر کی ہے کہ جب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نا کہ حضور ہم اچھا لباس پسند کرتے ہیں، اچھا جوتا پسند کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی تکبر کے اندر شامل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور اللہ کی جو رضا ہے وہ اس کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، اور اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ اس کی معصیت میں پوشیدہ ہے، اور اللہ کا جو قرب ہے وہ اس کی ولایت میں پوشیدہ ہے، اللہ کی اس کی ولایت میں اس کا قرب پوشیدہ ہے۔
تو اب انسان جو ہے وہ اس کے انسانوں میں ہے، اس کے بندوں میں پوشیدہ ہے۔ اب اگر کسی بندے کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں اللہ ہم نہیں سمجھیں، ہم نے اگر وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، پھر اگر وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے یا تو دکھا رہا ہے کہ میں حقیر ہوں، عجز کا اظہار کر رہا ہے۔ تو عجز ایک اور چیز ہے، حقیر اگر وہ اپنے آپ کو حقیر دکھا رہا ہے جیسے ملامتی ہے، پھر کیا کہیں گے؟ حضور یہ جو ملامت ہے نا اپنے آپ کو، یہ اس وقت ہے، ایک اولیاء میں سے، تصوف میں سے ایک فرقہ ہے جس کو ملامتیہ کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مقابلے میں انتہائی کم تر، انتہائی حقیر سمجھ لینا، حالانکہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ اللہ کے بندے جتنے بھی گناہ گار ہوں لیکن ان سے محبت کرنے میں کا نے واپس حکم آ ہے، کے ان آپ کو سے ایک پیار واقعہ کرنے کرنا کا ہے کہ حکم ہے، ان جو سے نفرت کرنے کا محبت حکم اور نہیں۔ عزت دینے والا معاملہ ہے، اس پہ ایک صاحب ولایت نے اپنے روزے کو کھول لیا کہ لوگ جی یہ نہ سمجھے کہ میری عزت کریں، تو وہ اپنی حقارت ہے یا تکبر ہے یا عاجزی ہے، یہ میں آ کے پوچھوں گا۔ حنیف بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت وارم ویلکم۔ مفتی صاحب گفتگو ہو رہی ہے کہ تکبر ہے کیا چیز، اس کی متکبر ہونے کی نشانی کیا ہے، اور کن عوامل کی وجہ سے متکبر ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ طبیعت کے اندر ایسا اٹھان پن کہ جس میں بندہ جو نہ ہو وہ خود کو سمجھے، یا خالق نے کسی بندے کو کسی عطا سے نہیں نوازا ہوا ہے تو وہ اپنے تائیں اس خالق کی جو اختیار میں چیز تھی اس کو اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرے، بنیادی طور پر یہ تکبر کی حقیقت ہے۔ تو مفتی صاحب اگر وہ چیز اللہ نے عطا کی ہو، مثال کے طور پہ کسی کو علم دیا ہوا ہے، کسی کو مال دیا ہوا ہے، تو اس پہ وہ کر سکتا ہے پرائیڈ؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم دیا ہے یا مال دیا ہے، اب وہ بندہ پابند ہے اپنے مال کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے کہ علم اور مال کو وہ خرچہ کرے تو اس میں بھی وہ احکام الہیہ اور احکام نبویہ کی پیروی کرے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر وہ عالم ہے تو جس کے اندر حقیقی علم ہوتا ہے، علم سب سے پہلے بندے کو معرفت الہیہ تک پہنچاتا ہے جس کو نافع علم کہتے ہیں، تو جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو چونکہ یہ جو تکبر ہے یہ خاص ہے خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نا ذات کے ساتھ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے قریب جاتا ہی نہیں ہے۔ مثلا تکبر یہ اللہ کو سزاوار ہے، وہ بندے میں پسند نہیں کرتا۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے لیکن اس کے اپنے لیے نہیں ہے، وہ بندے میں پسند کرتا ہے۔ اور جو ظلم ہے یہ نہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور نہ بندے کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب اگر بندے کو معرفت الہیہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا علم خود بخود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں اگر علم کو نافع طور پر یعنی کسی فوائد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے کو حقیر اور گھٹیا نہیں جانتا، تو یہ تو اس کے علم کی شان ہے، اور یہی تو اس کا علم ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرے۔ لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کو شکر ادا کریں، دوسرے کو گھٹیا نہ جانیں۔ جب آپ دوسرے کو مثال دے رہا ہوں، تو یہ آپ کا تکبر ہوگا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے تخلیق کیا، میں خلق ہوں، میں تخلیق نہیں کر سکتا، اور میں جو اگلی تخلیق کروں گا، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو میں اللہ کے دیے ہوئے کو ہی آگے ایکسٹینڈ کروں گا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کو تو اب سجتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے کیا ہے، کتب صاحب آپ نے یہ چیز جو ہے یہ نہیں کرنی، تو میں اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں نہیں کرنی، ریشنل ہے، فائدہ ہوگا۔ اللہ کہے گا میں خالق ہوں، میں نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب یہی مزاج جب دنیا کے اندر ایک دکان کے مالک پہ، فیکٹری کے مالک پہ، امیر آدمی پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں دیا، یہ تکبر ہوگا، یہ ریفلیکشن ہوگی اللہ کے اس کردار کی یا نہیں؟ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے۔ یہاں چھوٹا سا میں ایکسپلین کروں گا کہ ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے فخر۔ اسلام میں تکبر منع ہے، اسلام میں فخر منع نہیں ہے۔ فخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کمال خاصا دیا ہوا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا اظہار کریں، یہ فخر ہے۔ اور فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب پر کیا،
حضور نے فرمایا انا نبی لا کذب ابن عبد المطلب کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اس وقت میں چونکہ پورے عرب کے اندر جو بنو ہاشم کا خاندان تھا، یہ بے اعتبار نسابین، نساب کے اعتبار سے جو نسب والے تھے ان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و اشرف عظمت والا گھرانہ تھا. تو اللہ کے نبی نے اس پر فخر کی. اس پر ہم سنا کریں گے کہ پھر رسول اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ انا خاتم معمول المرسلین والفخر، کہ میں نبیوں اور رسولوں کا امام ہوں لیکن اس پر فخر کرتا نہیں ہوں. تو یہ تو دیکھیں یہ فخر نہیں کیا. اچھا ایک فخر نہ کرنا اس کی وجہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پورا نبی انبیاء کے امام بنے، اس میں حضور کی عظمت کی تو نہیں ہے، لیکن اس میں تو نبیوں کی عظمت کا پہلو ہے کہ انہیں محمد رسول اللہ جیسا امام ملتا ہے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی رتبہ کمال ایک جگہ رکنے والا تھا ہی نہیں کہ جس کے اوپر وہ آخری اپنی رائے کہ یہ میرا کمال ہے، کیونکہ والآخرۃ خیر لک من لوٹا. جیسے جیسے زندگی اور لمحہ گزرتا جاتا تھا حضور کا کمال بڑھتا جاتا تھا. تو صرف انبیاء کی امامت اسی پر حضور فخر کریں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو لمحہ ان کی عظمت کا اضافہ ہو رہا ہے. سے یہ یاد رہے کہ فخر بنیادی طور پر اس میں باقاعدہ طور پر کلام کیے ہوئے کہ فخر منع نہیں ہے. قریشی صاحب میرے ساتھ رہیے گا. مفتی حنیف قریشی آپ نے جو گفتگو کی نا، خدا کی قسم مطلب مزہ آ گیا نا شاہ جی، مزہ آ گیا. آئی ریئلی لو یو. آئی سے کمال آپ نے بات کی ہے. وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور خصوصاً ایک ہدیہ کروں گا حدیث جس میں کہ کاسٹ کا ذکر ہے. کیا اس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے؟ واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا عمران بھائی یہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، ٹال ڈارک ہینڈسم جیسے کہتے ہیں، علم میں زیادہ ہے، وہ اس کو کہے کہ میں فخر کرتا ہوں تکبر نہیں کرتا، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس بات کو الگ کرنا کہ فخر کیسے ہے اور تکبر کیسے ہے. کیا کاسٹ کے اوپر، ذات کے اوپر، کوئی ملک ہے، کوئی رانا ہے، کوئی راؤ ہے، ان چیزوں کے اوپر کیا فخر کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب کی، قریشی صاحب کی بات کو آگے بڑھائیے کہ میں نبی ہوں اور میں اس خاندان سے ہوں، اس بات کو بڑھائیے. کیا وہ پھر ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، دنیا میں کوئی ایسی کاسٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ فخر کر سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فخر کو، جیسے آپ نے کہا نا کہ تکبر سے کیسے الگ کیا جائے، تو فخر سوائے حق کو سمجھنے کے اور اس کے شکرانے کے اور کچھ نہیں ہے. قول امام علی ہے یہ. جی مجھے اس بات پہ فخر ہے. جی فخر ہے. اب فخر کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے. تو فخر جو ہے وہ اصل میں جو ریئلٹی ہے اس کا اقرار اور اس کے بارے میں اظہار تشکر کا نام فخر ہے، نہ کہ دوسرے کی نسبت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا نام. ذاتیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اپنا فخر نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. ہاں ایک ذات ایسی ہے جو سادات ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جو مصداق الکوثر ہیں، وہ اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے. ادروائز باقی جتنی، آپ اولاد اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. جی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پروردگار نے یہ کہا. لیکن ان کا فخر بھی تو عاجزی ہوگی نا. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ فخر اس سے پہلے الگ الگ کریں گے تو پھر احساس ہوگا کہ فخر کیا ہے. فخر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریئلٹی ہے، جو حق ہے، اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے اظہار تشکر کرتے ہیں. یہ فخر ہے کہ مجھے دے گا انسان کو. جی آپ دیکھیے نا، جسے ہم جس تکبر کی بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ تو وہ بڑا پن ہے، لیکن آپ ایک عمل کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اسی عمل کے نتیجے میں کہتا ہوں کہ بلال بھائی آپ کا بڑا پن ہے. تو یہ جسے میں بڑا پن کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں آپ کی طرف سے عاجزی ہے جسے میں بڑا پن کہہ رہا ہوں. وہی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ تکبر ہو جائے گا، لیکن اگر اسی عمل کے نتیجے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے تو وہ آپ کی طرف سے عاجزی ہوگی. اور اس معاملے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو حیثیت ہے، آپ نے اس سے نیچے آ کے بات کی ہے، اس سے نیچے آ کے کام کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ یقیناً اس بات پہ فخر کر سکتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، ہماری نسبت ادھر ہے. ادروائز دنیا کی کوئی بھی کاسٹ پھر نسبتوں کو تو آپ مانتے ہیں نا.
جی بالکل مانتے ہیں، نسبتوں کے بغیر تو بات ہی نہیں ہے، نسبت اگر ویسے درمیان میں سے نے کہا نکال دیں۔ احتیاطاً پوچھ لوں کہ آپ نسبتوں کو مانتے ہیں نا؟ جی بالکل مانتے واہ ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہو گیا حضور اکثر یہ بتائیے کہ اب میرا باپ ممبر پہ بیٹھتا تھا، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میری اولاد ممبر پہ بیٹھتی ہے، یہ عاجز بنائے گی مجھے، یا یہ مجھے متکبر بنائے گی، یا یہ مجھے کیا بنائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بڑے نازک موڈ پہ آپ لے آئے ہیں ماشاءاللہ حضور۔ ایک بڑی اہم چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تکبر کے حوالے سے، کہ تکبر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے۔ جی، ایک اپنی ذات کی بڑائی، اور سیلف دوسرا پریز کہہ لوں میں اس کو، جی میں بالکل بڑا ہوں، بالکل ایسے میں توپ ہوں۔ ایک اپنی ذات کی بڑائی، جی، اور دوسری ہے دوسرے بندے کو حقیر جاننا۔ دونوں یہ تکبر ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کے تکبر بنتی ہیں۔ ایک ہے اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھنا۔ مثلا اللہ نے کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ اپنے علم پہ نازا ہوتا ہے، اپنے علم پہ وہ فخر کرتا ہے، لیکن اپنے مقابلے میں دوسرے کو جہلا تصور کرتا ہے، وہ ان کو حقیر تصور کرتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ میں دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں دینی حوالے سے اللہ نے فضل کیا ہے، میں نماز پنجگانہ کا پابند ہوں، تو اس حوالے سے میں نماز ادا کرتا ہوں اور اس کو میں فخر کے طور پہ لیتا ہوں، اور پھر جو میرے سامنے آنے والے ہیں ان کو میں حقیر تصور کرتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں قبلہ، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا اور اگلے بندے کو حقیر سمجھنا۔ اب میں پجامہ پہنتا ہوں اچھا اعلیٰ نسل کا، اعلیٰ نسل کی میں اچکن پہنتا ہوں، اعلیٰ نسل کا میں امامہ لیتا ہوں، کمال قسم کا میں ایک کپڑا رکھتا ہوں یہاں پہ، تو میں یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ قبلہ اس کی ہمیں شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، جس طرح نہیں، کی وہ حدیث اجازت ایک الگ بات ہے، میں یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ ہم کرتے میں ہیں اپنی اپنی پروموشن کر رہا پرسنالٹی ہوں کے نا۔ لیے، کرتے ہیں اپنے خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو خوب لوگ مجھے بہتر سمجھیں، لوگ مجھے میری حیثیت جانیں، ہو سکتا ہے میرے اندر وہ حیثیت نہ ہو۔ اب وہ دلہا جو بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ منبر پہ بیٹھا ہو یا وہ شادی گھر میں بیٹھا ہو، وہ اپنے آپ کو ہی پروجیکٹ کر قبلہ رہا اس میں ایک ہم چیز یہ ہے، کہیں کہ یہ شریعت اجازت دیتی ہے، پھر تو تکبر ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا اس قبلہ دنیا ایک میں۔ چیز ہے بڑی قابل توجہ اس میں تکبر میں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر اگر آپ نعمتیں حاصل کر کے آپ میں شکر پیدا ہو رہا ہے، اور اگر آپ وہ نعمتیں عطا کی ہیں اور آپ حضرت عثمان غنی بن گئے ہیں، اور آپ عمر خطاب بن گئے ہیں، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق بن گئے ہیں، اور دینے میں بڑھائی لینا چاہ رہے ہیں، پھر تو معاملہ سمجھ میں آتا جی ہے میں میرے۔ عرض کر رہا ہوں قبلہ، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ آپ اس کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس میں تکبر آپ کی ذات کے اندر پیدا میں نہیں ہوتا۔ واپس آؤں گا اور آپ سے یہ بات کنٹینیو کریں گا۔ حنیف بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہیں۔ حنیف بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ اکثر میری بیوی مجھے سناتی رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سے لوگوں کی تعریف کی تو ان میں سے ایک تعریف یہ کی کہ قریش کی عورتیں بہتر ہیں، یہ گھر بھی اچھا سنبھالتی ہیں اور گھوڑا بھی اچھا چلاتی ہیں۔ تو کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ نسلوں پہ فخر کر لینا چاہیے یا یہ تکبر ہوگا؟ دیکھیں اصل میں تو بات یہاں پر میں نے پہلے جو ابتدان لفظ بولے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے تابع اگر ہم خود کو رکھ کر بات کریں گے تو تکبر میں نہیں آئے گی۔ مثلا یہ جو خاندان قریش ہے یا خاندان رسول جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ عظمت اور فضیلت قریش پر احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری ابواب کے تحت 20 روایات موجود ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا، وفی روایتیں انا خیرکم نفسا و خیرکم بیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بحیثیت ذات بھی تم سب سے افضل ہوں اور بحیثیت نسب بھی۔ پھر حضور نے فرمایا کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی وفی روایتیں الا سببی و خیری، او کما قال نبی علیہ السلام، کہ قیامت والے دن کسی کا نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہر نسب ہر رشتہ داری منقطع ہو جائے گی سوائے مجھ محمد کی ذات کے نسب اور میری رشتہ داری کے، چاہے وہ رشتہ داری میرے خونی رشتے کی ہو یا وہ رشتہ داری میرے سسرالی رشتے کی ہو۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کو واضح کر دیں تو اس کے مقابلے میں ہماری عقل نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے ایک عام طور پر آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ وہ جو ایک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو خطبے کی ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر سوائے تقوی کے. لیکن حالانکہ ہم یہ جو لوگ علماء یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ بعض حدیث کی مخصصہ ہوتی ہیں اور بعض کی مفسرہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف کسی کے پاس نسب ہو اور دین بالکل نہ ہو تو پھر تو وہ دین میں ہی نہیں ہے تو پھر اس کی عزت اور عظمت کیسے ہوگی. لیکن اگر وہ بھی کوئی رسول اللہ کے نسب سے تعلق رکھنے والا، وہ بھی کوئی سید زادہ جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، سیدہ زہرا پاک کا خون ہے، حسنین کریمین کا خون ہے، اور ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، ساتھ ساتھ وہ جناب مسلمان بھی ہو، تو اب کوئی بے ایمانی اس کی عظمت کا انکار کرے گا. اور یہ آیت یہ جو ہے کہ لا فخر الا ربی العظیم، یہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلی روایت اس کی مختص آ جائے گی. تو یہ بنیادی طور پر، جیسے میرے پارٹیسپینٹ مجھے نام نہیں پتا کون تھے، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بنیادی طور پر جو تکبر ہے اس کے اندر زیادہ تر نیت کا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو چھوٹا سمجھیں. اب یہ جو چھوٹا سمجھیں، یہ چھوٹا سمجھنا یہ انسان کے اندر کی چیز ہے، اور کچھ اس کے سائنس ہوتے ہیں. ٹھیک، میں سائنس کے اوپر نا حنیف بھائی میں اگلے سیگمنٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں. سائنس کے اوپر آپ رہیے گا. یہ جو معاملہ ہے نا تکبر کا، سمجھنا بڑا مشکل ہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں، کسی بھی آپ اس کو حیثیت میں سمجھیں، وہ نبیوں کی حیثیت میں سمجھیں، قریش کی حیثیت میں سمجھیں. لیکن اب غور فرمائیے کہ جب صحابہ کرام میں نبی پاک چل کے آتے ہیں اور ممبر تک جاتے ہیں تو آپ نے منع کیا فرمایا تھا کہ کوئی صحابی کھڑا نہ ہو. آج جب چھوٹے سے میرے دوست کے لیے سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو اللہ نے عزت دی ہے. تو یہ جو اللہ نے عزت دی ہے، کیا یہ غرور ہوگا، متکبر ہوں گے، یا سنت سے بغاوت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، بڑے ہی عاجزی سے بڑا ڈائریکٹ سوال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو جہان ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے خلق کائناتیں ان کے لیے کر دیں، لیکن آپ ان کی عاجزی دیکھی کہ نماز میں اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ گھر میں ایک رنگ جو ہے وہ ایکسٹرا پڑا ہے تو وہ نماز کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور آپ کا جو عاجزانہ طریقہ ہے اس میں پروٹوکول اگر کہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے. وہ جو آج کے زمانے میں علماء سے لے کے بادشاہوں سے لے کے شہنشاہوں سے لے کے عام شہری تک یہ جو پروٹوکول کا ایگزیبیشن ہے، اگر میں آپ کی اس بات کو تسلیم کر لوں کہ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے، تو پھر تو یہ سارے ڈالے جو ہیں، سارے گن مین جو ہیں، میں افورڈ کر سکتا ہوں تو جائز ہی ہے. نہیں، بڑا فرق ہے. اصل میں آپ کے پروگرام کا فارمیٹ بلال بھائی اس طرح کا ہے کہ بات تو بہت بڑی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ ماشاء اللہ پھیلانا بھی جانتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، پھر میں آپ کو وقت بھی نہیں دیتا اور پھر وقت بھی نہیں ملتا. معاملہ یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جو عجز ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. مثلا ایک ڈاکٹر ہے، فرض کیجئے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، میں مریض ہوں، تو کیا میرے سامنے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب، تو آپ کو جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں جناب میں کہاں اس قابل ہوں؟ یہ تو نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں. اگر ایک نبی کو امتی جا کے کہے کہ اے اللہ کے نبی سلام، تو وہ جواب میں معاذ اللہ یہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں جناب، وہ کہیں گا کہ میں نبی ہوں. یہ ہے حق کا اظہار. وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس سے بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. حقیقت کے اظہار کا مطلب ایک ہوتا ہے تقاضۂ منصبی. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ بات ہوئی ہے لیکن اس پہ بات نہیں ہو سکی. یہ جو کسی مولانا نے کیپ پہنی ہے، کسی نے امامہ پہنا ہے، کسی نے ایچکن پہنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ شناخت ہے. یہ اصل میں یہ جو اٹائر ہے یہ تقاضۂ منصبی ہے. یہ میرے لیے نہیں پاک صلی اللہ ہے. علیہ وسلم کا تقاضۂ منصبی کیا ہے؟ ان کا تقاضا، مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جی، کہ آپ جب خطاب کر رہے ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے بہت مرتبہ دوران خطاب یہ بات کی ہے کہ میرے سامنے سادات بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. تو اخلاق تو اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں ہی اگر اتر کے یہاں کونے میں بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دوں گا، آپ ہی پسند نہیں کریں گے، آپ مجھے بٹھا دیں گے یہاں پہ، کیونکہ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس ذکر کی وجہ سے ہے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ جو اٹائر ہے اصل میں یہ تقاضۂ منصبی ہے. اور اگر میں اس اٹائر کا فائدہ اٹھاؤں یا اس کو اپنی ذات کے، نیت کی بات ہو گئی جی وہ بات نیت کی ہے. تقاضۂ منصبی کو آپ تسلیم کرتے ہیں نا؟ جی بالکل. مجھے صحابہ کا تقاضۂ منصبی بتا دیجئے. حضرت ابو بکر کا تقاضۂ منصبی کیا ہوگا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی صحابہ بھی جتنے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی وجاہت عطا فرمائی اور دنیا میں اللہ پاک نے ان کو حکومت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود ان میں عاجزی اور انکساری تھی، تکبر نام کی شے ان کے اندر نہیں تھی۔ تقاضۂ منصبی مجھے بتائیے، کیونکہ میں پھر اس کو جوڑوں گا کہ یہ جو پروٹوکول ہے سارا، پھر یہ کیسے جسٹیفائی؟ یہ تقاضۂ منصبی نہیں ہے، یہ کیسے؟ یہ منصبی نہیں ہے تو تقاضۂ منصبی مطلب لوگ اپنے آپ کو ہٹ بچو ہٹو والی جو صورتحال علماء کرام قائم کرتے ہیں یا حاکم قائم کرتا ہے، پھر یہ تکبر کیوں یہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں تکبر کا تعلق قبلہ دل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کہیں پہ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں جو آپ کے حکم پر نہیں آئے بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے آئے ہیں، تو ان کے آنے پر تو کوئی قدغن ہم نہیں لگا سکتے۔ مجھے ایک مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اب آپ دیتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے سوائے مدینہ کی انٹرنس کے۔ جی آپ نے پوچھا نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں نا کہ جب آپ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد جب آپ تشریف لے کے گئے ہیں تو ایک اونٹ ہے اور دونوں، اس بات کو بالکل چھوڑ دیں کہ وہ نیچے تھے اور غلام اوپر تھا، نہ، وہ جو حضرت عوف تھے نا، عبد الرحمن بن عوف، جی جی انہوں نے صرف تہمت باندھی ہوئی تھی، قمیض نہیں تھی جی بالکل، ان کے درخت کے پیچھے دونوں چھپ کے گفتگو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں کہ ہماری داڑھیوں میں بال سفید آ گئے ہیں، ہم مرنے کے قریب ہیں، ہمارے پاس کیا عمل ہے جو اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے، اور بیت المقدس فتح کیا ہوا ہے۔ یہ عاجزی ہم پروٹوکول کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں شاہ جی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں یہ نمونے ملتے ہیں اور ہمیں ان کو اپنانا چاہیے کہ اچھا، اس کو آپ یہ جو پروٹوکول کے ڈالے ہیں اور وہ جو ہٹو بچوں والے اس کو کبھی کسی نے بدعت بھی نہیں کہا؟ نہیں، قبلہ ابھی فرما رہے تھے نا آپ کے سامنے، وہ تو قبلہ فرما رہے تھے نا۔ بلال بھائی، اس میں تھوڑا سا فرق کر لیں، یہ جو ڈالے کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن نے یہ کہا کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، ٹھیک، یہ پروٹوکول ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، میرے نبی سے ویسے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، میرے نبی کو اس طرح رشتوں سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ٹھیک، میرے نبی سے قدم آگے نہ بڑھاؤ، یہ پروٹوکول ہے اور کیا ہے؟ ٹھیک ہو گئی۔ حنیف قریشی بھائی، میرے پاس آخری لمحات ہیں، مجھے فرما دیجئے کہ وہ کون سے پروٹوکول ہیں جن کی نسبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے آج زندگی میں اختیار کر سکتا ہوں؟ دیکھیں بلال بھائی، ایک یہی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایک ہے تحدیث نعمت اور ایک ہے تکبر۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کی تحدیث کرتے ہوئے اس کا اظہار کر رہا ہے تو یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا امر بجا لا رہا ہے، اور تکبر کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے یا پھر اس کی وہ واضح علامتیں کہ جو دوسروں کی حقارت اور بندے کی اپنے علو پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان علامتوں سے بھی اپنے مسلمان جو امتی ہیں ان کو روک دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی تم شلوار اٹھا کر یعنی اترا کرنا اس کو جناب لٹکاؤ۔ حالانکہ یہاں فقہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی شلوار ہے ہی بنی ہوئی لمبی ہے اس کا اور مطلب ہے، اور اگر تکبر سے لٹکا رہے تو اس کا اور مطلب ہے، یعنی یہ دونوں جہتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ بھی ایک سائن ہے، اسی طرح اپنی چھاتی چاڑی کر کے دوسروں کو ہٹو بچو کر کے چلتا ہے تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ رہ گیا مسئلہ جو آپ نے ایک بات کہی ہے کہ پروٹوکول کے حوالے سے، وہ ایک جیسے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک جو دینی منصب کے لحاظ سے ایک بندہ اپنے لیے خود کیا پسند کر رہا ہے، ایک اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کا کیا عزت ڈالی ہوئی ہے۔ بے شک آپ کا پیغام پہنچا، بہت ممنون ہوں، لیکن ظاہر ہے ایک تشنیگی جو ہے وہ بالکل قائم رہے گی، لیکن یہ جب کے اوپر سوچیں تو یہ بات ضرور سوچے گی کہ بخاری شریف کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھ کے اٹھتے ہیں تو ان کے ناک اور ماتھے پہ وہ جو رات کو بارش ہوئی تھی اس کی مٹی لگی ہوتی ہے۔ یہ کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ وہ شہنشاہ عالم جس کے لیے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔